العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأمهاته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا. اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اور لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. اور بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو. سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تو نے. تمہیں وطن کی چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. اور کتنا خوبصورت کسی نے کہا کہ چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. کہ نیت یہ ہے
کہ ہم اللہ کی راہ میں دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے شہادت کی نیت لے کر راہ خدا میں نکلے، استقبال کرنے امام الانبیاء تشریف لائے کہ چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا اور علی تمہاری شجاعت کو جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ یہ وطن کی محبت، یہ ملک کا پیار، یہ ملک کی محبت میں اور اس کی حفاظت میں جان دینے والے اور اپنی جان اور اولاد کو قربان کرنے والے، ان کا مقام اور مرتبہ تھوڑا نہیں ہے، ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت فرماتا ہے۔ کہا کہ اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی لامحدود حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، نور مجسم، شاہ بنی آدم، دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، امام الانبیاء، خواجہ ارض السماء، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد احباب ذی وقار، میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور دل کے سب سے نچلے حصے سے آپ سب کو دلی طور پر یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کی نظر عنایت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں حضور کا صدقہ پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ پاکستان ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر عنایت کا صدقہ نصیب ہوا ہے، اور یہ پاکستان 14 اگست 1947 کو جب ایک الگ ریاست اور ایک الگ ملک ہم لوگوں کو اللہ نے عطا فرمایا، تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس ملک میں اللہ کے دین کا اور حضور کے اسلام کا پرچم کو بلند کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا۔ کائنات کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی چیز جب حاصل کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے کہ میں نے گاڑی لینی ہے، مقصد یہ ہے کہ میرا وقت بچ جائے، میرے ٹائم میں قلت آ جائے، میں نے کہیں سائیکل پہ 1 گھنٹے میں جانا ہے تو میں اپنی گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ 5 منٹ میں چلا جاؤں۔ بندے نے گھر بنایا کہ اگر میں گھر بناتا ہوں تو جب بارش آئے گی تو میں اپنی چھت کے نیچے بیٹھ جاؤں گا تو میرا سامان بھی گیلا ہونے سے بچ جائے گا، میرا جسم بھی گیلا ہونے سے بچ جائے گا۔ یہ مقصد ہے، ہر چیز حاصل کرنے کا ایک مقصد ہے، اور یہ پاکستان جو ہم نے حاصل کیا اس کا بھی ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا جائے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ احباب ذی وقار، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اور یہ پاکستان ایک مقصد کے تحت معرض وجود میں آیا، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی اہمیت ہو اس چیز کی مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پیر پٹھان علیہ رحمہ کے آستانے پہ حاضر ہوئے تو ادھر کے جو جانشین تھے انہوں نے فرمایا کہ مہرن تمہیں ایک دعا نہ عطا کرے۔ بندہ جب بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہے تو خود کہتا ہے آپ میرے لیے دعا کریں، تو وہ بزرگوں نے فرمایا کہ مہرن تمہیں دعا نہ کوئی دے
تو پیر میر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا حضور آپ کے آستانے سے دعا مل جائے تو میرے لیے خوش بختی ہوگی. تو آپ نے فرمایا جا مہر علی شاہ تیرے دشمن بہت زیادہ ہو جائے. مہر علی شاہ تیرے دشمن بہت بولیے بہت زیادہ ہو جائے. اب جو پاس مرید بیٹھے تھے وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت یہ تو بد دعا ہے, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دعا یہ دیتے کہ جا مہر علی شاہ تیرے مرید بڑے ہو جائیں, تیرے عقیدت مند بڑے ہو جائیں. لیکن حضرت آپ نے یہ تو بد دعا دے دی ہے کہ جا مہر علی شاہ تیرے دشمن بڑے زیادہ ہو. تو پھر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے مرشد نے فرمایا, کہا یہ دعا نہیں ہے, یہ بد دعا نہیں ہے, یہ دعا ہے. تو کہا حضرت یہ تو دکھنے میں تو بد دعا لگتی ہے. کہا دشمن اس کے زیادہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے, حضور کے بھی قریب ہوتا ہے. کہا دشمن اس کے زیادہ ہوتے ہیں جو حق پہ ہوتا ہے. جو بندہ منافقت رکھے, جس بندے کے دل میں کھوٹ ہو, ہر بندے کا وہ یار ہوتا ہے. اور فرمایا جس کا دل صاف ہو, جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو, فرمایا وہ حق بات بیان کرتا ہے. تو کہا کہ اس کے مخالف زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے مہر علی شاہ کو یہ دعا دی ہے کہ تیرے دشمن بڑے ہو. معلوم یہ ہوا کہ دشمن اس لیے زیادہ ہو جائیں گے کہ جا تو جب بھی بات کرے گا حق کی بات بیان کرے گا. تو یہ پاکستان یہ ہمیں حق بیان کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے جد و جہد کی, محنت کی, کوشش کی, اور یہ پاکستان اللہ کریم نے ہم سب کو عطا فرمایا. احباب ذی وقار, اس پاکستان کے ہمیں حاصل ہونے میں جہاں ہمارے فوجیوں کا, ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا اعلیٰ کردار ہے, وہیں اس ملک کی تعمیر میں, اس ملک کو حاصل کرنے میں ہمارے بزرگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے. یہ ملک صرف فوج کے لڑنے سے حاصل نہیں ہوا, یہ ملک صرف نعرے بازی سے حاصل نہیں ہوا, یہ ملک دھرنے دے کے حاصل نہیں ہوا, ہمارے بزرگوں کی محنت سے حاصل ہوا ہے. یہ ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے مال کی ضرورت پڑی تو مال قربان کر دیا. ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اولاد کی ضرورت پڑی, اولاد کو قربان کر دیا. ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے دھن دولت کی ضرورت پڑی تو دھن دولت کو قربان کر دیا. ہمارے اسلاف نے اپنے گھروں کو قربان کر دیا. ہمارے اسلاف نے یہ ملک حاصل کرنے کے لیے حتیٰ کہ اپنی جانوں کو قربان کر دیا, اور مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, قانون ریاست کیا ہوگا, محمد الرسول. ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک حاصل کیا ہے. یہ ملک کو غیروں کے چنگل سے چھٹکارا دلایا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں نبی کریم علیہ السلام کے دین کے علم اور پرچم کو بلند کیا جائے. احباب ذی وقار, یہ پاکستان, آج ہم سارے 14 اگست کا دن ہے اور آج سب لوگ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں. لوگ بڑے خوش ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں ہیں, اور اللہ کا یہ ہم پر فضل ہے کہ ہم یہاں کھل کے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں. ہم یہاں شرعام جہاں مرضی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم یہاں دین کے تقاضوں کو پورے کے پورا ادا کر سکتے ہیں. آج یہ اللہ کا احسان ہے. مگر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ اپنی ان خوشیوں میں ان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھیں کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دی تھی اور اس ملک کو آزاد کروایا تھا. اپنی خوشیوں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ جنہوں نے اپنی اولاد قربان کی کہ یہ ملک آزاد ہو جائے, جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی جائیدادیں قربان کر دی کہ یہ ملک آزاد ہو جائے, جنہوں نے اپنی اولادیں قربان کی یہ ملک آزاد ہو جائے, جن ماؤں نے کافروں کے بیٹوں کو جنم دیے اس لیے کہ یہ ملک آزاد ہو جائے. میرے بھائی آج ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. آج جہاں ہم جشن منائیں تو ہمیں ان کے لیے بھی احسان ثواب کرنا چاہیے.
آج جہاں ہم اس ملک کے لیے خوشی کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں، وہاں ان کی روحوں کو بھی اصال ثواب کرنا چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی محنت نے یہ رنگ لایا ہے کہ آج ہم کھلے عام اور شرع عام اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ پاکستان اللہ کا احسان ہے، یہ پاکستان نبی کریم علیہ السلام کی نظر اور حضور علیہ السلام کا فیض ہے کہ اس پاکستان میں کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، جو بھی آتا ہے وہ یہی کہہ کے جاتا ہے، بڑی بڑی ہر ملک سے یہاں وزٹر لوگ آتے ہیں اور یہ کہہ کے جاتے ہیں اور ان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات کیسے بھی ہوں ایک روحانیت نصیب ہوتی ہے، پاکستان کے اندر ایک فیض ہے اور وہ فیض ایک حضور علیہ السلام کی نگاہ کا فیض ہے اور اولیاء کا فیض ہے۔ یہ پاکستان حضور علیہ السلام کا فیض ہے اور اولیاء کا فیض ہے۔ ہمارے جد اعلیٰ قبلہ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری علیہ رحمہ، آپ جب تحریک پاکستان میں آپ نے اپنی خدمات پیش کی تو آپ نے بہت سارا مال، بہت ساری دولت، جس دور میں 1 روپے کی قدر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تب حضرت نے 6 لاکھ روپیہ ایک دفعہ تحریک پاکستان میں پیش کیا تھا۔ جس دور میں 1 روپے کی قدر کیا جاتی تھی اور جس شخص کے پاس 100 روپیہ ہوتا تھا وہ بندہ لاکھوں میں گنا جاتا تھا کہ وہ بڑا امیر شخص ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے اس وقت لاکھوں روپیہ تحریک پاکستان میں پیش کر کے یہ بتایا کہ لوگوں یہ یاد رکھنا، ہم اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنی اولادیں بھی قربان کر سکتے ہیں اور اس پاکستان کو حاصل کریں گے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ پاکستان ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا ہے، یہ پاکستان ہم نے دین کے لیے حاصل کیا ہے۔ میرے بھائیو، اس پاکستان کی قدر کرو، اس پاکستان کی عظمت کو پہچانو۔ یہ کچھ عرصہ قبل ایک فوجی کشمیر کی طرف سے انڈیا کے بارڈر کراس کر گیا، تو جب وہ ادھر پہنچا تو ادھر کے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور لوگ سمجھے کہ یہ سمگلر ہے، تو لوگوں نے، رات کا پہر تھا، لوگوں نے اس کو اپنے گھر میں باندھ دیا۔ گھر میں باندھا تو لوگوں نے کہا کہ صبح ہم اپنی فوج کو یا انٹیلیجنس کو بتائیں گے کہ پاکستان سے ایک جاسوس آیا، ایک سمگلر آیا ہے اور اس کو صبح فوج کے حوالے کریں گے۔ وہ فوجی کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھا اور پریشان تھا کہ میں ایک پاک آرمی کا نوجوان ہوں اور یہ لوگ مجھے سمگلر سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا تو اچانک میرے اوپر ایک سایہ آیا، کہتا ہے میں نے نظروں کو اٹھایا تو وڈیری عمر کی ایک لاگر سی خاتون میرے سامنے آئی اور اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے کہنے لگی کہ یہ پاکستان کے لیے ہم نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ تم اس ملک کے ساتھ غداری کرو، ہم نے پاکستان کے لیے اپنی اولادیں اس لیے قربان کی تھی کہ تم اس ملک کے اندر سمگلنگ کرو، ہم نے اس پاکستان کے لیے اپنی جائیدادیں، اولادیں اور اپنے گھر بار اس لیے قربان کیا تھا کہ تم اس ملک کے ساتھ بے وفائی کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھپڑ پڑا، میں بڑا حیران ہوا، تو کہتے ہیں میں نے اس خاتون کو کہا کہ اے بڑھیا تم ہندو ہو، تم عیسائی ہو اور کافروں کے ملک میں رہتی ہو، تم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ تم لوگ تو پاکستان بننے کے حق میں ہی نہیں تھے۔ تو کہتے عورت نے پھر تھپڑ مارا۔ عورت نے کہا کہ جب پاکستان کی تحریک چلی تھی تو ہماری مسلمان بہنیں ان کافروں کے ہتھے چڑھ گئی اور ان کے بچوں کی انہیں ظلم کے ساتھ مائیں بننا پڑا، تو کہا ان بدبخت عورتوں میں ایک عورت میرا بھی ہے شمار ہوتا ہے کہ میں تحریک پاکستان میں ان کافروں کے ہتھے چڑھ گئی اور ان کے بچوں کی ماں بن کر اس ملک میں رہ گئی، اور مگر میرے آبا و اجداد نے، ہم نے پاکستان کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر عورت کو اپنا تعارف کروایا، میں نے کہا بی بی میں کوئی سمگلر نہیں ہوں، میں کوئی پاکستان کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں بلکہ پاکستان کی پاک آرمی کا ایک نوجوان ہوں۔ تو کہتے جب عورت نے یہ میری بات سنی تو عورت نے مجھے ایک تاریخی جملہ کہا
اور کہا کہ جب پاکستان جاؤ تو پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا کہ پاکستان ایسا عظیم ملک ہے، پاکستان ایسا قسمت والا اور پاک ملک ہے۔ کہتی ہیں میرے بچے جب بیمار ہوتے ہیں میں انہیں کوئی دوائی نہیں کھلاتی، میرے بچے جب تکلیف میں آتے ہیں میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتی، میں پاکستان کا نام لے کر اپنے بچوں کو دم کرتی ہوں، اللہ میرے بچوں کو شفا عطا فرما دیتا۔ یہ پاکستان ایسا عظیم ملک ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں پاکستان کا نام لے کر اپنے بچوں کو دم کرتی ہوں، اللہ میرے بچوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی اس پاکستان کی قدر کرو اور اس پاکستان کی عظمت کو پہچانو۔ انڈیا میں قید ہو گئے اور یہ 2 یا 3 سال قبل وہ جب رہا ہو کے وہاں سے آئے تو انہوں نے اتنا ظلم کیا، انہیں کہتے تھے کہ کہو کہ پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاؤ۔ تو وہ محمد حسین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں مر سکتا ہوں لیکن پاکستان سے غداری نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری زبان کاٹ دی اور کہا کہ کہو پاکستان مرد آباد۔ اس نے کہا یہ تو زبان کاٹی ہے، تم میرا دل بھی نکال دو کہ میں پھر بھی پاکستان سے غداری نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں انہوں نے میری زبان اور کاٹی، پھر اور کاٹی، گونگا ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کہو پاکستان مرد آباد۔ کہتا میں نے کہا کہ مر سکتا ہوں پاکستان سے بے وفائی۔ کہتا انہوں نے میری ایک انگلی کاٹی۔ یہ سنیے آج پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کی عظمت کو نہ پہچاننے والوں ان سے پوچھو پاکستان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے پھر انہوں نے کہا کہو پاکستان مرد آباد۔ کہتے ہیں میری انہوں نے دوسری انگلی کاٹی۔ کہتے ہیں میری 10 کی 10 انگلیاں ایک ایک کر کے کاٹتے رہے، پھر میرا انہوں نے ہاتھ کاٹا اور مجھے کہتے رہے کہو پاکستان مرد آباد۔ کہتے ہیں میں نے کہا مر جاؤں گا پاکستان سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ جب وہ آزاد ہو کر پاکستان آئے اور انہوں نے بول سکتے نہیں تھے، لکھ سکتے نہیں تھے، انہوں نے بڑی کوشش کے ساتھ ایک کالم لکھا، اپنی کونیوں کے ساتھ کالم لکھا اور اس میں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا یہ آج بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی اور مجھے کہتے رہے کہ کہو پاکستان مرد آباد۔ تو کہتے رہے میں نے کہا کہ محمد حسین جان تو دے سکتا ہے، اپنی اولاد قربان کر سکتا ہے، مگر پاکستان سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو یہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، یہ پاکستان حضور علیہ السلام کی نظر عنایت ہے۔ اس پاکستان کی قدر کرو، اس پاکستان کے مقام کو پہچانو۔ اور آج ہم یہ سوچتے ہیں 14 اگست تھی نا، تو میں رات کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے سیالکوٹ کینٹ میں جناب شرلیاں، پٹاخے اور بڑا جشن منایا گیا۔ جناب ادھر میں دیکھ رہا تھا کہ گاڑیوں کو گھمایا گیا اور جشن منایا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ پاکستان کا مقصد یہ تھا؟ وہ خادم حسین رضوی صاحب کی ایک بات میرے دل میں لگی، انہوں نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ 14 اگست ہو، 23 ستمبر کا دن ہو یا کوئی بھی پاکستان کی تاریخی دن آتا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کو دیکھو، صدر مملکت کو دیکھو، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والوں کو دیکھو اور سارے یہ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ کہتے ہیں سارے یہ نعرہ تو لگاتے ہیں مگر وہ مقصد ہم نے چھوڑ دیا جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو صرف زندہ باد تک رکھا، ہم نے پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا وہ مقصد کو چھوڑ دیا، جس نظریے کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا وہ نظریہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو میں نے دیکھا رات کو کہ لوگوں نے بڑا جشن منایا، بڑی خوشیاں منائیں۔ یار یہ ملک اسلامی ملک ہے، اسلامی ریاست ہے اور اس اسلامی ریاست میں
بندہ رہتے ہوئے غیر شرعی طریقے سے جشن منائے تو بتاؤ ان کی روحوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کے پستان کٹوائے اور کافروں نے کباب بنا کر کھائے، پھر یہ پاکستان ہمیں نصیب ہوا، ان کی روحوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ پاکستان ہمیں نعرے لگا کے نہیں ملا، یہ دھرنے دے کے نہیں ملا، یہ پاکستان کے لیے جانیں پیش کی گئی ہیں۔ ایک دو نہیں، ایک تاریخ کی کتاب میں آتا ہے 18 لاکھ اور ایک میں آتا ہے 20 لاکھ نوجوانوں کی، ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی گردنیں کاٹ کر پانیوں میں بہائی جاتی تھی۔ اور جب پاکستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو کہتی ہیں کہ یہ جو سمندر دریاؤں کا پانی، اس کا رنگ لال خون نما ہو گیا، لال ہو گیا، اور لوگ یہ شمار نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پانی بہ رہا ہے کہ خون بہ رہا ہے۔ یہ پاکستان ہمیں ایسے حاصل نہیں ہوا، اس کے لیے قربانیاں دی گئی، اس کے لیے محنت کی گئی، اور اس پاکستان کے لیے ہماری ماؤں بہنوں نے ایک اپنا کردار پیش کیا، اور آج پھر ان ماؤں بہنوں کے کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ان اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ پاکستان ہم نے جس مقصد کے لیے حاصل کیا اور جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ہمیں ان بزرگوں کو بھی بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں ان بزرگوں کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ 1856 میں 1856 میں پاکستان کے لیے سب سے پہلے نعرہ بلند کیا حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ نے۔ آپ نے جب اس پاکستان کے لیے آواز کو بلند کیا 1856 میں، تو آپ کو جیل کی سزا دی گئی اور آپ کو کالے پانی کی بھی سزا دی گئی، اور حضرت فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا، بڑی زیادتیاں کی جاتی، اور آپ کے ناخنوں کو کاٹا جاتا، آپ کے پورے پورے ناخن پلاس کے ساتھ کھینچے جاتے، اور پھر آپ کو کہا جاتا کہ کہو کہ پاکستان مردہ آباد۔ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے ملک سے بے وفائی نہیں کروں گا، تو انہوں نے آپ کے جسم کے سارے ناخن سارے کاٹ دیے، آپ کی انگلیاں کاٹ دی، آپ کی زبان کاٹ دی، اور جب فوجی چلے گئے اور جب واپس آئے تو کیا دیکھا؟ بول تو سکتے نہیں تھے، آپ نے اپنے خون کے ساتھ ان در و دیوار پہ لکھ دیا تھا کہ پاکستان زندہ آباد، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں لیکن پاکستان سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنا حال دیکھیں، ہم پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں اور ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا، یہ سوچنا چاہیے۔ اور یہ پاکستان ایسا عظیم ملک ہے، اور یہ پاکستان ایسا باکمال ملک ہے کہ میرے حضور کو بھی اس ملک کے ساتھ محبت ہے، میرے آقا کو بھی اس ملک کے ساتھ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے اپنی مسند میں اس کو لکھا، اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو گروہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور کون سے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو غزوہ ہند میں، جو غزوہ ہند لڑا جائے گا، جو پاکستان اور انڈیا کی لڑائی اور پھر پوری دنیا کی لڑائی ہوگی، اور فرمایا کہ جو غزوہ ہند میں شامل ہو کر اس غزوہ میں اسلام کا پرچم بلند کریں گے، اللہ کریم انہیں جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور ان کے ساتھ دجال کا مقابلہ کریں گے، اللہ کریم انہیں بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ارے پاکستانیوں مبارک ہو، اگر غزوہ ہند ہماری زندگی میں ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس غزوے میں شامل ہو گیا اللہ اسے جنت بھی عطا فرمائے گا، دوزخ سے آزاد بھی فرما دے گا۔ اور یہ غزوہ ایسا غزوہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صرف آپ سے نہیں متعدد صحابہ اکرام سے یہ حدیث راوی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن میں حضرت ابو ہریرہ کی عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ غزوہ ہند میں شامل ہوگا اللہ اس کو بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ساری زندگی یہ دعا کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے بھی غزوہ ہند میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔
تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں غزوہ ہند کو پاؤں گا تو میں اپنی مال و دولت کو بھی قربان کر دوں گا، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دوں گا، اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا۔ میرے بھائیو، یہ پاکستان حضور علیہ السلام کی نظر عنایت ہے، اور حضور اس پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں جب جنگ شروع ہوئی تو یہ ہم نے تو چونکہ پڑھا ہے، آپ میں سے بہت لوگوں نے دیکھی ہے، ہم نے چونکہ بس تاریخ میں پڑھا ہے کہ 65 کی جنگ میں جب جنگ ہوئی تو جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ رسول کی خدمت کرتے تھے، ان میں سے ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے روضے سے مواجہ شریف سے 5 شخصیات نکلی، جن میں ایک میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور 4 خلفائے راشدین تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کر دیا ہے، میں پاکستان کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اٹھائیے تاریخ اور پوچھئے ان بزرگوں سے کہ 30 سیکنڈ کے اندر، 30 سیکنڈ کو زیادہ وقت نہیں ہوتا، 30 سیکنڈ کے اندر پاکستان نے انڈیا کے 3 جہازوں کو گرایا۔ مجھے بتاؤ یہ پاک فوج کا کمال تھا کہ محمد کی نگاہ کا کمال تھا؟ یہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ حضور بھی اس ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جو اس ملک سے محبت کرے گا حضور اس کے ساتھ بھی محبت فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس ملک کی قدر کرو، اس ملک سے پیار کرو، اور یہ یاد رکھو جو اس ملک کے ساتھ محبت کرے گا، جو اس ملک کے ساتھ پیار کرے گا، چونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنا ہے، اور جو اس ملک سے محبت کرے گا سمجھو وہ دین اسلام سے محبت کر رہا ہے، چونکہ اس ملک کا تعلق اور نسبت اسلام کے ساتھ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس ملک کی محبت عطا فرمائے۔ اور آج ہم خاص طور پہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان جشن میں، ان خوشیوں میں ان اسلاف کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں پیش کی، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی اولاد کو پیش کیا۔ ہمیں ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا دھن دولت کو قربان کر دیا۔ آج ہم نماز جمعہ کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا بھی کریں گے کہ ان کا صدقہ اللہ ہمیں بھی اس ملک کی پکی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔